تو جی السلام علیکم ایوری اور میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. اور یہ ایک انفارمیٹیو بلاگ ہوگا جس کے اندر میں اپنی اسٹوری شیئر کروں گا کہ میں یو کے کیسے آیا, میرا کتنا خرچہ ہوا اینڈ ایکسیکٹرا. تو شروع کرتے ہیں شروع سے. سپتمبر 2024 انٹیک میں پچھلے سال میں نے یو کے کا اپلائی کیا, لیکن انفارچونیٹلی میرے کنسلٹنٹ ایک بہت تھکڑ سا انسان تھا, اور میں ان کا نام بھی مینشن کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ بھی ان کے پاس پھنسیں. تو کیریز کنسلٹیشن گجرانوالہ, ان کے پاس میں انفارچونیٹلی چلا گیا. انہوں نے میرا یو لاء میں یونیورسٹی آف لاء میں لنڈن کیمپس میں ایڈمیشن کروایا, اور اس کے بعد جسٹ کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ, انہوں نے میری 17,000 فیس تھی وہاں پہ, 6,000 پے کروائی اور مجھے بولا گیا کہ جی مس کمٹ کیا کہ آپ کی انسٹالمنٹ وغیرہ بن جاتی ہیں فاؤنڈیشن پہ ایکسیکٹرا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو باقی 11,000 فیس تھی. تو خیر ہوا کیا کہ وہاں پہ میرا انٹرویو آیا, ایمبیسی انٹرویو. تو وہ انہوں نے میرا مینیج کروا دیا. اوور آل میرے 7.5 ہیں, لیکن اسٹل انہوں نے میرا مینیج کروا دیا کہ میں پاس ہو جاؤں. اور میں اس دن میری طبیعت بھی تھوڑی سی خراب تھی اور اس کا ایک پریشر بھی تھا عجیب سا, تو میں پراپرلی دے نہیں سکا. تو وہ انٹرویو جو تھا وہ سسپیشیس ہو گیا. اس سے کیا ہوگا کہ میرا ڈیسیجن ہی نہیں آیا. ایک تو تھا ریفیوزل آنا, لیکن میرا ڈیسیجن ہی نہیں آیا. میں نے اپنی اپلیکیشن وڈرا کروا لی, اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا جی کہ فیس پوری بھرنی ہوتی ہے, اور 17-18 ہزار مجھے ایک ساتھ بھرنے ہوئے. تو 6,000 میں نے انیشیلی دی ہوا تھا, اور انہوں نے میرا کیس جو تھا وہ ڈبل اپلائی کیا ہوا تھا, ود فاؤنڈیشن ود بیچلرز 4 سال کا. تو IHS بھی 4 سال کی اور سب کچھ ایسے. تو خیر وہ میرا ویزا نہیں آیا, اور میرا مینیجڈ انٹرویو انہوں نے کروا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کی مصلحت تھی. اگر ویزا آ جاتا تو میں نے یہاں کے آبویسلی پھنس جانا تھا, ایلیگل ہونا پڑنا تھا, اور اس طریقے سے بہت سے معاملات ہونے پڑنے تھے. لیکن خیر ایسے نہیں ہوا. اور اس کے بعد آپ کے بھائی نے اپلائی کیا جی جنوری کے اندر, جنوری انٹیک 2025 کا جو ابھی گزرا ہے. تو اس میں کیا ہوا جی کہ میں نے لیٹ اپلائی کیا. میرا اپلیکیشن وڈرا ہی نہیں ہو رہی تھی ایمبیسی سے. میں ای میلس کر کے کوئی 50-60 ای میلس کا ہمارا کنورسیشن ہوا ایمبیسی کے ساتھ. اور اس کے بعد جا کے ایمبیسی نے میری جو ہے وہ جو اپلیکیشن ہے اس کو وڈرا کیا. کوئی نومبر کی 12-13 تھی مجھے یاد ہے. اور اس کے بعد پھر میری اسٹیٹمنٹ شروع ہوئی, تو وہ 20 دسمبر تک آبویسلی مہینے کی اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اور اس کے بعد بایو میٹرک ملی 30 دسمبر کی, اور کلاسز سٹارٹ ہو رہی تھی 13 جنوری کو. تو وہ خیر میرے والد صاحب نے بھی نہیں مانا اس ٹائم. میں ان کو بولا کہ پرائیورٹی پہ اپلائی کر لیتے ہیں, مے بھی ہو جائے. تب جو کیس کروایا ہم نے, وہ میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں, UK میں ہی بیسڈ ہے کنسلٹنٹ, ان سے کروایا. اور انہوں نے ہمیں یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ کا مشورہ دیا سنگل کیس کے ساتھ, جس سے یہ تھا کہ میں نے اوور آل اپنی ساری فیس پے کر دی, کیونکہ IHS ریفنڈ ہو جاتی ہے نا. تو IHS کے بھی 3,000 پاؤنڈز آ چکے تھے. 6,000 میرے پاس انیشیل ڈپازٹ پڑا ہوا تھا اپنی یونیورسٹی کا. تو 9,500 میں نے یہاں پہ جمع کروا دیا ہڈرسفیلڈ میں. لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد ہڈرسفیلڈ میں ایڈمیشن کے بعد کیس بھی میرا انہوں نے بہت جلدی, مطلب وداؤٹ اسٹیٹمنٹ وداؤٹ انٹرویو کیس آ گیا, کیونکہ وہ مطلب کہ ڈائریکٹ ہے یونیورسٹی کے ساتھ. تو وہ خود ہی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی نا ویریفائی کرتے ہیں یہ ڈاکیومنٹس, یونیورسٹی نے انہیں اتھارٹی دی ہوئی ہے. تو خیر اس کے بعد جنوری انٹیک میں نے 13 دن پہلے ویزا اپلائی کیا کلاسز شروع ہونے سے. تو فاؤنڈیشن ایئر میں ویزا کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا لیٹ بھی آتا ہے, یا شاید میری قسمت کچھ ایسی تھی کہ ویزا دوبارہ نہیں آیا, اور ڈیٹ گزر گئی. 30 جنوری کا میرا نا انٹرویو آ گیا اور 13 جنوری سے کلاسز سٹارٹ ہو چکی تھیں. تو یونیورسٹی نے کوئی ایکسٹینشن نہیں دی. اس کے بعد میرے والد صاحب نے بولا کہ اب فیس ریفنڈ کرواؤ, میں دوبارہ نہیں اپلائی کروانا چاہتا اور سارا کچھ. لیکن بس وہ اللہ کی مصلحت تھی, اللہ کی کرنی تھی. اس میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ توکل کیسے کام کرتا ہے, کہ مجھے ایک اپرچونٹی آئی تھی کال سینٹر میں کام کرنے کی. بزنس تھا اور بزنس شیئر پہ کام کرنے کی 20% شیئر پہ. لیکن آبویسلی دیٹس حرام, اور میری لنگوسٹکس اچھی تھیں. ایک دفعہ تو میں مان گیا, لیکن کچھ ٹائم بعد نا میرا ضمیر ہی نہیں مانا. میں نے اس کو نا ریفیوز کر دیا, اللہ پہ یقین رکھ کے کہ اگر میرے نصیب میں ہے جانا تو میں ٹھیک ہے, ورنہ جو میرے نصیب میں حلال حق حلال کی ہے میں وہی کھاؤں گا. تو میں نے اللہ پہ یقین رکھ کے چھوڑ دیا معاملہ. خیر وہ بہت سے معاملات گھر میں خراب ہوئے. فیس ریفنڈ میں نہیں کروا رہا تھا, میرا تھا کہ میں نے جانا ہے. تو بس وہ معاملات کچھ بنے اس طریقے سے, بڑا معاملہ خراب ہوا. کچھ پرسنل ایشوز بھی بنے, اور بہت زیادہ مطلب کہ سین آف ہوا. لیکن پھر الحمدللہ ہم نے سپتمبر 2025 کے لیے 2025 کے سپتمبر انٹیک کے لیے, اس سپتمبر انٹیک کے لیے ہم لوگوں نے ویزا جو ہے وہ فائل کر دیا. اس میں اب کیا ہوا کہ میں نے اپنا ڈیفر کروایا تھا جو میرا کیس تھا یونیورسٹی میں سپتمبر کے انٹیک کے لیے. تو ایڈمیشن مجھے مل گیا مجھے آرام سے کیس ایشو ہو گیا. تو اس کے بعد میں نے ویزا جو ہے وہ فائل کیا.
لیکن یہ جو جرنی تھی ویزا فائل کرنے تک کی، یہ کوئی آسان جرنی نہیں تھی. پورا سال میری 2024 جنوری میں میری والدہ کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد پورا سال وہ بہت ہیکٹک گزرا. اس کے بعد بہت ڈپریسنگ پورا سال، اسٹریسڈ آؤٹ تھا. اس کے بعد سپتمبر میں نے اپلائی کیا تو یہ پنگا پڑ گیا اور ٹینشن ہو گئی. جنوری میں پھر اپلائی کیا، پھر اور ٹینشن ہو گئی. پھر تیسری دفعہ ابا ہی نہیں مان رہے تھے اپلائی کرنے کے لیے. تو بس ختم ہو چکا تھا، بالکل معاف ہو چکا تھا کہ بھئی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی تھی، لٹرلی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن بس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے نا بنانے والی، اور وہ راستے بناتی ہے ہمارے لیے. اور انہوں نے ہی میرے لیے اسباب بنائے، اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہوں. بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ کی ذات کا. خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، سپتمبر 2025 کے لیے میں نے 22 جولائی کو بایو میٹرک کروائی. 2 مہینے پہلے میں نے بولا کہ میں جلدی اپلائی کرتا ہوں اس دفعہ، اور 29 سپتمبر کو کلاسز تھی، تو 2 مہینے پہلے اپروکسیمیٹلی کلاسز سے میں نے ویزا فائل کر دیا. تو مجھے تاکہ شاید ٹائم لگے گا، انٹرویو میرا آنا ہی آنا ہے. جس طرح ایک پریویس ریفیوزل کوئی نہیں تھا، لیکن انٹرویو فاؤنڈیشن والوں کا موسٹ پروبیبلی آتا ہی آتا ہے. تو خیر میرا پہلے تو 10 دن کوئی رسپانس نہیں آیا. 3 اگست کو سیچرڈے کی رات کو میں بہت رویا تھا، اللہ پاک سے دعا کی تھی، اور سنڈے کی مارننگ میں مجھے انٹرویو کی میل آ گئی. اچھا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں انٹرویو کی میل سے، پر میں بہت خوش تھا کیونکہ مجھے تھا کہ آئی ایم پریپیئرڈ فار دا انٹرویو الحمدللہ. اور کیونکہ جنوری میں نے تیاری کی ہوئی تھی، تو مجھے تھا کہ بس سب کلیئر کرنا ہے انشاءاللہ. تو مطلب کہ سنڈے کو مجھے ای میل آئی انٹرویو کی، اور وینسڈے کو میرا انٹرویو تھا 6 کو. تو خیر انٹرویو کے سین بھی بڑا آف ہوا. میرے پاس لیپ ٹاپ تک نہیں تھا انٹرویو دینے کے لیے اس ٹائم پہ. تو میرے جو بابا کے ایک فرینڈ ہیں آئلٹس کی، ان کی اکیڈمی لاہور کے اندر اقبال ٹاؤن میں ان کے پاس گیا. تو ان کو بس بتایا ہوا تھا کہ جی ٹیسٹ دینے آنا ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو انہوں نے لیپ ٹاپ بھی نہیں ارینج کر کے رکھا ہوا تھا. میں 3 بجے ان کے پاس پہنچا، 3:30 بجے میرا انٹرویو تھا. میرا گھر اقبال ٹاؤن سے ایٹ لیسٹ 25-30 منٹس کی ڈرائیو ہے، اور بائک رائڈ بھی اتنی تقریباً. تو میں خیر وہاں پہنچا تو جناب وہ آف سین، لیپ ٹاپ ہی نہیں. تو میں نے کہا موبائل پہ دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا، میرے کنسلٹنٹ جو ہے میرے انکل بھی ہیں، انہوں نے کہا دے سکتے ہو. میں نے موبائل پہ ٹرائی کی، لیپ ٹاپ اتنی دیر میں آ گیا الحمدللہ. 3:30 بجے میرا انٹرویو شروع ہوا. 4 بجے میں نے اس کو بڑا تسلی بخش آنسرز دے کے نا یس کر دیا. مطلب بہت شگل بھی لگایا میں نے. وہ پوچھتی تھی کہ تم پاکستان میں کیوں نہیں ڈگری کرے، تو میں نے بولا جو کر کے بیٹھے ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی، میں یہاں پہ کیا کروں گا ڈگری کر کے. تو اس طریقے سے بہت ایک اچھے انوائرمنٹ میں انٹرویو دیا، اور مجھے تھا کہ 15-20 دن کا بریک آئے گا، اور اس کے بعد شاید کہیں نہ کہیں کوئی آثار آئیں گے کچھ نہ. تو میں گھر آیا، میرا سر میں درد تھی بہت شدید، اور میں سو گیا. 4 بجے 4:30 تک میں گھر آیا، میں سو گیا. 8 بجے میں اٹھا، اور میں رینڈملی اپنے فون کے اوپر اسکرولنگ کر رہا تھا. اسکرولنگ نہیں، نوٹیفیکیشنس چیک کر رہا تھا نا اٹھ کے، سر درد تھا میرا. تو ایک دم مجھے GWF ریفرنس نمبر سے نا ایک ای میل آئی. میں نے بولا یار یہ کیسے پاسبل ہے. مجھے لگا کہ شاید ریفیوزل آ گیا، یا کوئی نا آپ نے حسین بھی بہت ہنسا دیا تھا اس کو، اور وہ نا اب ناراض ہو گئی تھی، تو شاید اس طریقے سے. لیکن شی واز ناٹ ناراض. ایون ایٹ دی اینڈ جب اس نے میرے سے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہو، تو میں نے اپنے ایئر 1 کے ماڈیولز بھی اس کو بتائے ایک اچھے وے میں. تو وہ بہت سیٹسفائی ہو کے گئی تھی. تو وہ 8 بجے میرا الحمدللہ اسی دن 6 اگست کو ہی میرا ویزا آ گیا، اور 8 بجے ودن 4 آورز میرا ویزا آ گیا الحمدللہ. اس کے بعد میں نے ٹکٹ اپنی کروائی، سارا کچھ ہوا، میں یہاں آ گیا. پھر کوئی جاب نہیں تھی، کوئی جاب سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی چکر بات نہیں تھا میرا. اور 9,500 میں پے کر کے آیا. 13,000 میری ٹوٹل فیس تھی. 35,100 میری فیس تقریباً بچی ہوئی تھی. وہ بھی یہاں آ کے اتاری الحمدللہ. دینی پڑتی ہے پہلے، تو وہ فیس وغیرہ دی ساری پیچھے سے ہی لے کے. لیکن اس کے بعد پورا سال آزاد ہو گیا الحمدللہ. تو بس اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، یہاں پہنچے فاؤنڈیشن ایئر کے اوپر. اور اب یہ ایک الگ کویشچن ہے کہ بھائی فاؤنڈیشن ایئر کیوں چوز کیا، فاؤنڈیشن ایئر میں کیا فیوچر ہے، فاؤنڈیشن ایئر میں آپ کیسے آ سکتے ہو، فاؤنڈیشن ایئر میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ کو کیا اسکوپ ہے، آپ کی فیسز مینیج ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، بیچلر میں ایڈمیشن لینا ایک اچھا آپشن ہے یا نہیں. یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس ویڈیو میں ابھی تک اتنے ہی، اور یہ میری سٹوری تھی. اور میں امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ انسپائرنگ، موٹیویٹنگ جو بھی لگے گی. یس انشاءاللہ امید ہے. میں آپ لوگوں سے بہت پیار کی توقع کرتا ہوں، سپورٹ کی توقع کرتا ہوں، کہ میں یہاں پہ پہنچا ہوں بہت کچھ فیس کر کے، بہت ہارڈ شپس، بہت چیزیں، کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا یہاں پہ. وہ بھی میں نے فیس کی اپنی لائف میں اس ایرا کے اندر. 2024 کے جنوری سے آنے تک، سپتمبر 2025 تک 2-1 سال میں نے تقریباً بہت ہرڈلز اور پڑھا اس طریقے سے نا، بہت مشکلات دیکھیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرنی، سب سے بہتر پلان کرنے والا اللہ کی ذات ہے، مولا محمد وآل محمد کی ذات ہے. اور انہوں نے ہی کرم کرنا تھا جی، انہی کے صدقے میں کرم ہوتا ہے.
اور میری ذات پہ بھی انہوں نے کرم کیا، مجھے حقیر پہ ناچیز پہ مجھے یہاں پہنچایا، سب سے بڑی بات۔ پھر یہاں پہ اب جو چیلنجز ہیں، یہاں پہ کیا لائف ہے، کیسے ہے، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک الگ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ کہ بھائی یہاں پہ کام کی سچویشن کیسی ہے، یونیورسٹی میں کیا حساب کتاب ہوتا ہے، وہ پوری ایک انشاءاللہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔